عمران خان کی جانب سے پنجاب اسمبلی توڑنے کے اعلان کے باوجود گجرات کے سیانے چودھری آخری فیصلے طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مشورے سے ہی کریں گے، لہٰذا پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا امکان بہت کم نظر آتا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کہتے ہیں کہ جب عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسے عملی صورت دینے میں کون سی دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن دلائل پر توجہ دینے کی ہمیں عادت نہیں رہی۔ عاشقان عمران بزد رہے کہ دونوں اسمبلیوں کے مستقبل کی بابت اب صبح گیا یا شام گیا والا معاملہ ہو چکا ہے، لہٰذا ٹی وی اسکرینوں پر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل ذہن میں رکھتے ہوئے مستقبل کے بارے میں ذائچہ نویسی بھی ہوتی رہی۔ رونق تو لگ گئی مگر ٹھوس نتیجہ ابھی تک برآمد نہیں ہو پایا۔ پھر اکتاہٹ کی حد تک دہرائے ذائچوں کو کچھ نیا فراہم کرنے کے لیے چودھری مونس الہی میدان میں اترے اور یہ انکشاف کر دیا کہ موجودہ حکومت میں شامل جماعتوں سے وعدے کے باوجود پرویز الہی بالآخر عمران خان کا ساتھ دینے کو اس لیے مجبور ہوئے کیونکہ جنرل باجوہ نے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ مونس الہی نے اپنی زبان سے جو دعویٰ کیا وہ اسلام آباد کے کئی باخبر صحافی رواں برس کے اپریل سے ہی جان چکے تھے۔ فرزند پرویز الہی نے اس کی تصدیق کرنے میں کافی وقت لیا۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھانا ضروری تھا کہ اس کی تصدیق کے لیے انہوں نے اس دن کا انتخاب ہی کیوں کیا جب ان کے والد لاہور کے زمان پارک میں عمران سے ہوئی ملاقات کے بعد پراسرار انداز میں پنڈی تشریف لا چکے تھے۔ اسلام آباد کے جڑواں شہر میں ان کی اہم لوگوں سے ہوئی ملاقاتوں کے بارے میں پنڈی اور اسلام آباد کے متحرک ترین صحافی بھی بے خبر ہیں۔ چودھری صاحب کی فراہم کردہ تصدیق نے البتہ ہمارے منظم اور طاقتور ترین ادارے کی اس دعوے کو شدید ذک پہنچائی ہے کہ رواں برس کے فروری سے وہ سیاسی مسائل سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ شکوک بھرے سوالات اٹھاتے ہوئے یہ حقیقت نظر انداز کی جا رہی ہے کہ سابق آرمی چیف کی چند ذاتی ترجیحات بھی تھیں۔ ان کے حصول کے لیے وہ اپنے ادارے کی بھرپور معاونت کے محتاج نہیں تھے۔ 6 برس تک اقتدار کے کھیل پر کامل گرفت کے بعد وہ اپنے تئیں بھی کوئی گیم لگانے کے قابل ہو چکے تھے۔ ذاتی ترجیحات کے حصول کے لیے ان کے پاس قاصدوں اور پیغامبروں کا ایک ایسا نیٹ ورک بھی موجود تھا جو ان کے ذہن میں موجود اہداف کے حصول کو ممکن بنا سکے۔ تحریک عدم اعتماد کی بدولت اقتدار سے محروم ہو جانے کے بعد عمران خان نے جو جارحانہ انداز اپنایا اس نے سابق آرمی چیف کو یقیناً پریشان کر دیا تھا۔ تکنیکی اعتبار سے وہ 2022 کا سورج طلوع ہوتے ہی کسی قابل ستائش ورثے کے ساتھ رخصت ہونا چاہ رہے تھے، مگر حیران کن حد تک جارحانہ ہونے والے عمران انہیں مطلوبہ ورثے سے محروم کرنے کو تلے ہوئے تھے۔ عمران کی جگہ جو اتحادی حکومت قائم ہوئی وہ IMF کو رام کرنے میں مصروف رہی۔ ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی فکر میں مبتلا حکومت کے پاس اتنی سکت ہی موجود نہیں تھی کہ وہ جنرل باجوہ کو قابل ستائش ورثے کے ساتھ اپنے عہدے سے رخصت ہونے کو یقینی بنا سکتی۔ وفاق میں شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم انتخاب کے بعد پنجاب ان کے فرزند اور سیاسی وارث حمزہ شہباز شریف کے حوالے کر دینا عوام کو پسند نہیں آیا تھا۔ حمزہ کے انتخاب نے نئی نسل کی موروثی سیاست سے نفرت کو بھڑکا دیا، مگر پنجاب کو عثمان بزدار کے سپرد کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ پرویز الہی آپا دھاپی کے اس ماحول میں سب دھڑوں کے لیے قابل قبول تھرڈ آپشن کی صورت نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ وفاقی حکومت میں فقط شہباز شریف کی انتظامی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ اتحادی حکومت میں شامل دیگر جماعتوں کی قیادت کے بارے میں وہ مثبت خیالات کے حامل نہیں۔ اس ضمن میں اپنے دل کی بات تو انہوں نے سینئر صحافیوں کی موجودگی میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہونے والی ایک آف دی ریکارڈ گفتگو میں کھل کر بیان کر دی تھی۔ ان کا بیان یہ عیاں کرنے کو کافی تھا کہ وہ شہباز شریف کی قیادت میں قائم ہوئی وفاقی حکومت پر مضبوط چیک بھی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ پرویز الہی کائیاں اور تجربہ کار سیاستدان ہوتے اس ضمن میں انہیں بہت کارآمد محسوس ہوئے اور چودھری صاحب نے آخری وقت تک اپنے مربی کو اس تناظر میں مایوس نہیں کیا۔ نصرت جاوید کے بقول وفاقی حکومت پر تخت لاہور کے ذریعے چیک رکھنے کا سلسلہ ہمارے ہاں محمد خان جونیجو کے دور ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ نواز شریف اس مقصد کے حصول کے لیے جنرل ضیاء کی فضائی حادثے میں رحلت کے بعد بھی 1990 سے 1993 تک بہت کارآمد ثابت ہوئے۔
अप्रैल 1993 में उन्होंने खुद मुख्तार होने की जुर्रत दिखाई तो नए इंतखाबात लाजमी हो गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनकी बदौलत वज़ीर आज़म के मनसब पर लौट आईं पंजाब, मगर इनके हवाले ना हुआ। मियां मंजूर भुट्टो ने वही किरदार अदा करना शुरू कर दिया जो परवेज़ इलाही को अप्रैल 2022 में सुपुर्द हुआ था। मेरा ख्याल है कि मोनिस इलाही का ताज़ा तरीन इंकशाफ मुक़्तदर हल्कों को ये पैगाम देने की कोशिश थी कि बिलाखिर वफाक में जो भी इक़्तिदार में आए, इमरान खान हो या इनके मुखालिफ, इस्लामाबाद को लाहौर के ज़रिए काबू में रखना है तो इन्हें गुजरात के सियाने चौधरियों की ज़रूरत रहेगी। लेकिन ये पैगाम देते हुए वो ये हकीकत फरामोश कर रहे हैं कि सियानों की भी अंग्रेज़ी ज़बान में एक शेल्फ लाइन होती है। अगर ऐसा ना होता तो मंजूर भुट्टो जैसे अभी तक अपने जलवे दिखा रहे होते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।